میرا ہادی سونا مرشد پیارا، میرا ہادی سونا مرشد پیارا، میرے سر تے تیری رحمت دا سایہ، میرا ہادی سونا مرشد پیارا، میرا ہادی سونا مرشد پیارا، میرے سر تے تیری رحمت دا سایہ، میرا ہادی سونا مرشد پیارا، میرا ہادی سونا مرشد پیارا، میرے سر تے تیری رحمت دا سایہ، میرا ہادی سونا، میری نہیں جو نبھدی تیرے بغیر۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے، جو اس تمام عالموں کا خالق و مالک اور معبود ہے، جس نے اپنی پہچان کے لیے اس کائنات اور بالخصوص انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان کامل کی صورت میں اپنا ظہور مکمل فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرور کونین، آقا دو جہان، کائنات کے مختار کل، خاتم النبیین، راحت العاشقین، زینت کائنات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری کائنات سجائی، اور آپ کی ذات مبارکہ اللہ پاک کا مظہر اتم ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اہل بیت اطہار پر جو سفینہ نوح کی مانند ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و وفا کی لازوال داستان رقم کی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امت محمدیہ کے فقراء کاملین پر، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ولایت سے مزین ہیں۔ انہی فقراء کاملین کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے، اور قیامت تک طالبان مولا انہی فقراء کاملین سے فیض پائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کا کروڑوں کروڑوں احسان کہ جس نے ہمیں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی ذات مبارکہ کی صورت میں مرشد کامل کی غلامی کا شرف بخشا۔ آپ دور حاضر کے فقیر کامل مجدد ہیں۔ آپ فقر کے اس اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں جس کا ادراک عقل و فہم سے بالا تر ہے۔ آپ کی بلند اور عظیم شان کو لفظوں میں مقید کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ آپ مدظلہ الاقدس کی مہربانی اور احسان ہے کہ دنیا داروں کو اپنی نورانی صحبت سے فیض یاب فرما کر طالبان مولا بنا دیا، گناہ گاروں کو اپنے چہرہ مبارک کے دیدار سے مشرف فرما کر عشق حقیقی کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ لجپال اور دستگیر مرشد ہیں، آپ علیم و بصیر ہیں، ہر لمحہ اپنے طالبوں کی خبر گیری کرتے ہیں، ہر لمحہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ عظیم مرشد ہیں، طالبوں کی راہ فقر پر کامل رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ اس قدر حلیم و کریم ہیں کہ آپ کی جتنی بھی تعریف و توصیف کی جائے وہ کم ہے، اور آپ کی یہ عاجز آپ کی شان میں چند الفاظ کہنا چاہتا ہے۔ حلیم کریم ذات رب سونے دی مرشد وچ نظر آئی، حق تے تینوں جو ایک نہ جانے، شیطان دی صفت اندر سمائی، کیا پرواہ دنیا دی اس نو جیرا تیرے دردی کرے گدائی، سلطان العاشقین عطا کرو عشق اپنا، عاجز بنیا تیرا شدائی۔ معزز مجلس خلفاء تحریک دعوت فقہ کی انتظامیہ اور محفل میں شریک خواتین و حضرات، السلام علیکم۔
اب میں محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ محمد یوسف سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ چہرے تے دلہ دی نشانی، سلطان محمد مجتبیٰ آخر زمانی بن کے آیا ہے، طالباں صادقاں عاشقاں لئی رنگیل پور وچ اپنا تخت سجایا ہے، سلطان الاذکار ہو طالباں نو عطا کر کے فقر دا راز سمجھایا ہے، سلطان العاشقین نے صادقاں عاشقاں نو صراط مستقیم بخایا ہے۔ اب میں دعوت دوں گا جناب رمضان باہو صاحب کو کہ وہ آئیں ہدیہ نعت پیش کریں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو
تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں مہروں میں تماشا نہیں کوئی، اس بزم میں مہروں میں تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ رضا سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ رضا سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ سلطان نجیب مرشد میرا، سلطان العاشقین لقب ہے تیرا، عرفان نفس طالبہ نو سمجھائے، اللہ دی پہچان اندروں کروائے، نفسانی خواہشات من وچوں مٹائے، باطن نو پاک کریندہ جیرا، سلطان العاشقین مرشد میرا۔ حاضرین محفل، انسان نے جب سے اس دنیا میں آیا ہے
اس کے ذہن میں چند سوالات جنم لیتے ہیں، جیسا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری پہچان کیا ہے، مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میرا خالق کون ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب سلطان حافظ محمد ناصر مجید صاحب کو کہ وہ آئیں اور عرفان نفس کے موضوع پر بیان فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کا کوئی ہمسر نہیں، اور جس کی شان لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے، جس کا ہم پر یہ فضل و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا اور اس میں اللہ ذات کے وسیلہ سے اپنی پہچان اور دیدار کی نعمت عطا فرمائی۔ لامحدود درود و سلام ہو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کائنات کو ہی تخلیق نہ فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہی تمام موجودات کا ظہور ہوا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ فقر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر کا نور ہے۔ جو اس نور تک پہنچ گیا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچ گیا، اور جس نے فقر کو پا لیا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اہل بیت پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رجس سے پاک فرما دیا ہے، اور اصحاب کبار پر جو ستاروں کی مانند ہیں، اور تمام فقراء کاملین پر جو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امانت دار اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وارثین ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے عرفان نفس کے بارے میں۔ عرفان کا مطلب ہے جاننے والا یا پہچان، اور نفس عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے میں، یعنی انسان کی اپنی ہی ذات۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس فرماتے ہیں کہ نفس کو اگر آسان ترین الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس کو انسان کی ذات کہیں گے۔ اگر ایک طرف اللہ پاک انسان کے اندر موجود ہے تو دوسری طرف انسان کی اپنی ذات بھی موجود ہے۔ جب اپنی ذات ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہو جائے گی اور نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ محترم خواتین و حضرات، نفس کی 4 حالتیں یا 4 قسمیں ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ نفس امارہ ہے، اور نفس لوامہ دوسرے نمبر پر، پھر نفس ملہمہ ہوتا ہے، اس کے بعد نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ قرآن و احادیث میں جو نفس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم کسی صاحب فقر مرشد کامل اکمل کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، اس کی رہنمائی نہیں ہوگی، تو ہم نفس کی حقیقت کو یا ان آیات اور احادیث کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان 4 حالتوں کا، یہ 4 قسموں کا قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ نفس کی پہلی حالت کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ قیامہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ خبردار، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور نیز قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔
جو گناہوں پر ملامت کرنے والا نفس ہے۔ یہ نفس لوامہ نفس کی دوسری قسم ہے۔ ادھر نفس لوامہ یعنی غلط کام پر ملامتوں اور شرمندہ کرنے والے نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو کہ معرفت کی ابتدا ہے۔ نفس کی تیسری حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے روبرو حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی سے باز رکھا، پس اس کا ٹھکانہ بے شک بہشت ہے۔ یہ نفس ملہمہ انسان کو ارتکاب گناہ کے وقت تائید الہی کے ذریعے یا الہام سے گناہوں اور غلط کاموں سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس کی چوتھی اور آخری قسم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے سورۃ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ لوٹ اللہ کی طرف ایسی حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو، پس میرے بندگان خاص کے حلقے میں شامل اور میری بہشت قرب و وصال میں داخل ہو جا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب تک انسان ان چاروں حالتوں کا علم حاصل کر کے ان میں سے گزر نہیں جاتا، تب تک وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ زمین و آسمان کو ایک کیوں نہ کر دے، چاہے وہ اپنی پوری طاقت، ہمت اور دولت کیوں نہ لگا دے۔ چاہے وہ اپنی پوری ہمت، طاقت اور دولت کیوں نہ خرچ کر دے، وہ ایک بال برابر بھی معرفت نہیں حاصل کر سکتا مگر مرشد کامل اکمل کی مہربانی اور اس میں اللہ ذات کے ذکر اور تصور سے۔ محترم خواتین و حضرات، انسان اور بندے کے درمیان جو سخت ترین رکاوٹ اور حجاب ہے وہ نفس امارہ ہے، کیونکہ یہ انسان کا دشمن ہے۔ اس کی چالوں اور چلاکیوں کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ نفس امارہ کے بارے میں میرے مرشد کریم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انسانی نفس خواہشات کی اماج گاہ ہے، ہر طرح کی خواہشات اور باغیانہ خیالات اسی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے متعلق ابھارتا ہے اور یہی شہوت کے وقت حیوانوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ غصہ میں درندوں کی طرح اظہار وحشت کرتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، جب سیر ہوتا ہے تو باغی و سرکش اور متکبر ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کا نفس کسی حالت میں بھی خوش نہیں رہتا، انسان کو ہر وقت نت نئے فتنوں میں مبتلا کرنے کے درپے رہتا ہے۔ جو اس کو قابو میں لاتا ہے وہی وصال الہی کی منزل تک پہنچتا ہے، لیکن اس کو مارنا مرشد کامل اکمل کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ نفس کی موت میں ہی قلب کی حیات ہے۔ محترم خواتین و حضرات، نفس انسان کے اندر اتنی باریکی سے چھپا ہوتا ہے کہ بظاہر ریاضت کرنے والے اتنی ریاضت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح کا کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ اور نفس سے پاک سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی خام خیالی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ کسی مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو مرشد کامل اکمل یا کامل مومن ان کو آئینہ دکھاتا ہے، یعنی انسان کے اندر چھپی ہوئی ایسی کمزوریاں، برائیاں یا حجابات جو اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ حدیث قدسی کے مطابق وہ آئینہ خود مرشد کی ہی ذات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، المومن مرآۃ المومن،
کامل مومن مومن کا آئینہ ہے۔ طالب مولا جب اس آئینہ میں اپنی برائیاں دیکھتا ہے تو فوراً جھک جاتا ہے اور عاجز ہو جاتا ہے، تو مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں عاجزی سے تزکیہ نفس کی التجا کرتا ہے، تو مرشد کامل اکمل اتنا رحیم و کریم اور لجپال ہوتا ہے کہ اس کے جو بھی عیب ہوتے ہیں ان پر پردہ ڈال کر ان کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا تزکیہ فرما کر اسے کامل فرما دیتا ہے۔ اصل میں انہوں نے فرمایا المومن مرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ میرے سامنے آئینہ لگا ہو، میں یہاں بیٹھا ہوں، آئینے میں میں نظر آؤں گا نا، ٹھیک ہے؟ آپ مومن ہیں، کسی مومن کے سامنے بیٹھتے ہیں جا کر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی برائیاں اپنے آپ میں نظر آ جائیں؟ اصل میں اس کو برائیاں مرشد میں نظر آتی ہیں، مومن میں نظر آتی ہیں اپنی برائیاں۔ اس سلسلے میں حضور سلطان صاحب نے ایک قصہ بھی لکھا ہے اپنے کتاب غالباً محق الفقر کلام میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا مرشد کامل اکمل تھا، اس نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا میرے مرشد کا پتہ ہے تو کر کے آؤ۔ اس نے دیکھا کہ جا کے کہ مصلی پہ نا ایک کتا بیٹھا ہے، وہ واپس آ کے بتایا کہ وہاں تو آپ کا مرشد نہیں، مصلی پہ کتا بیٹھا ہے۔ اصل میں دوسرا بھیجا، بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے آ کے بتایا کہ مصلی پہ تو سور بیٹھا ہے۔ بادشاہ تو کوئی جان نکل گئی، بادشاہ نے خود دوڑ لگا دی، جا کے دیکھا تو مصلی پہ اس کا مرشد ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے مرشد سے پوچھا یہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے جو تم نے بھیجا تھا وہ دنیا دار تھا، اور دنیا دار کے بارے میں حدیث ہے وہ کتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کتا ہڈی پہ لپکتا ہے ایسے دنیا دار دنیا پہ لپکتا ہے۔ دوسرا جو تم نے بھیجا تھا جس نے مجھے سور کی شکل میں دیکھا وہ دیوس تھا۔ دیوس اسے کہتے ہیں جو بیوی کی کمائی کھاتا ہو، بیوی سے پیشہ کرواتا ہو، اور تم جو کہ مومن تھے مجھے دیکھا تو صحیح دیکھا۔ تو میں آپ کو اصل میں بیان کر دوں، اس کو مرشد کے مومن دوسرے میں برائیاں نظر آتی ہیں، اصل میں وہ اس کی برائیاں ہوتی ہیں۔ شیشے کو دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہوئے تو شیشے میں نظر آ رہے ہیں، حقیقتاً آپ شیشے میں ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی بات کی؟ تو جب طالب صادق مرشد کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ اپنی برائیاں دیکھتا ہے، مرشد اس پہ پردہ ڈال کے اس کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ فوراً جھک جاتا ہے اور عاجز ہو جاتا ہے، اور مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں عاجزی سے تزکیہ نفس کی التجا کرتا ہے، تو مرشد کامل اکمل اتنا رحیم و کریم اور لجپال ہوتا ہے کہ اس کے جو عیب ہوتے ہیں ان پر پردہ ڈال کر ان کو ختم کر دیتا ہے، اس کا تزکیہ فرما کر اس کو کامل فرما دیتا ہے۔ لیکن طالب عقبہ اور طالب دنیا جب اپنا مکروہ چہرہ اس آئینہ میں دیکھتے ہیں تو اپنے اندر موجود برائیوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور مرشد سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں اور راہ فقر سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے نفس کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے اندر ہر وقت غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک انسان اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتا اور مرشد کی صحبت میں نہیں آتا، نفس امارہ زندہ رہتا ہے اور اپنے نفسانی وار کرتا رہتا ہے۔ ادھر ایک سوال ہے کہ کئی طالب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سال ہر سال مرشد کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے باطن میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جو اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی۔ اب دنیاوی کاروبار میں تو ہم روزانہ حساب کتاب کرتے ہیں کہ آج اتنا منافع ہوا،
کاروبار آگے بڑھا، ترقی نہ ہو رہی ہو تو مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن حیرت ہے ایسے طالبان مولا پر جو پہلے مرشد کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، جب مرشد مل جاتا ہے تو پھر آرام و سکون سے بیٹھ جاتے ہیں اور غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ ہم تزکیہ نفس کی خاطر اپنا گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑ کر مرشد کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس میں کتنی بہتری آئی ہے، اگر نہیں آ رہی تو کیا وجہ ہے؟ بالکل غور و فکر اور تدبر ہی نہیں کرتے۔ ایسے طالبان بدمست ہو کر ایک ہی ڈگر پر چلتے جاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں ہم تو مرشد کے خادم ہیں اور غلامی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن اندر سے اپنی نفس کی مرضی پر چلتے ہیں۔ ایسے نالائق طالب بے شمار ہوتے ہیں۔ یہ سب حالات کی بنیاد نفس امارہ ہی ہے۔ اسی طرح نفس امارہ کی بہت باریک لیکن سخت چالیں ہوتی ہیں جو شروع میں ایک بیج کی مانند ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک وسوسہ۔ اگر اسے ٹھیک مان لیا جائے تو وہ بڑھتے بڑھتے انسان کو کفر و شرک تک لے جاتا ہے اور مرشد سے بد ظن کر دیتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دے، صرف زبانی طور پر یا ظاہری طور پر نہیں، بلکہ اندر سے اپنے آپ کو جھکا لے تاکہ انسان کا تزکیہ مکمل ہو سکے، کیونکہ مرشد کامل اکمل کے بغیر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، باج فقیراں کسے نہ ماریا اے ظالم چور اندر داہو۔ محترم خواتین و حضرات اور آن لائن شرکت کرنے والے میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری بدنی عبادتوں کا محتاج نہیں، وہ فرشتے ہر وقت کر رہے ہیں۔ وہ تو شیطان لعین نے ہزاروں سال ایسی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو کر کے دکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکا، الٹا وہ راندہ درگاہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس عبادت میں معرفت شامل نہیں تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح سے پہچانا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جو عبادت پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جان کر اور پہچان کر اس کی عبادت کی جائے۔ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس وجہ سے کی؟ انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ وجہ جانے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، یعنی چھپا ہوا راز ہوں۔ میں نے مخلوق کو اس لیے تخلیق فرمایا کہ میرا چھپا ہوا راز انسان اپنے قلب میں ظاہر کرے، اور اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے لیے یہ حقیقی مقصد حیات مرشد کامل اکمل اور انسان کامل کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے۔ جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح خود کو نفس سے پاک کیے بغیر نہ ہی عرفان حاصل ہوتا ہے، نہ ہی معرفت کی عبادت ہوتی ہے۔ انسان کامل یا مرشد کامل اکمل عام انسان کو نفس سے پاک کر کے اس کی روحانی تربیت کرتا ہے، اور اس کو پہلے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتا ہے، پھر اللہ واحد سے ملانے کے لیے انسان کو واحد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ذات خود واحد ہے اور واحد کو ہی پسند فرماتا ہے۔ طالب جتنا مرشد کے ساتھ اندر سے مخلص ہوگا، اس کا عمل بھی اسی حساب سے ہوگا۔ اگر کوئی 50% مرشد سے مخلص ہے تو اس کا عمل بھی 50% ہوگا۔ اگر وہ 100% ہے مرشد کے ساتھ مخلص تو اس کا عمل بھی 100% ہوگا۔ ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرشد کامل اکمل کی بیعت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر پاتے، دل سے مکمل طور پر مخلص ہی نہیں ہوتے۔
زبان سے مخلص ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور کچھ تو دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر چھپے چور کو جاننے کے باوجود اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو ہی اپنا بت بنا بیٹھتے ہیں، اور یہ حجاب بہت ہی سخت ہے۔ معرفت حق تعالی کے راستے میں اسے خود پسندی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک طالب اپنے مرشد کامل اکمل سے پوری طرح مخلص ہو کر، روحانی تربیت سے معمور ہو کر اپنی سب سے قیمتی شے کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے اور خود کو پوری طرح واحد نہ کر دے۔ محترم خواتین و حضرات، مرشد کے طالب پر جو حقوق ہوتے ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں، لیکن میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس تو اتنے کریم اور سخی ہیں کہ مرشدی کا حق طلب کیے بغیر پہلے دن ہی بغیر رنج و ریاضت کے سلطان الاذکار ہو کا ذکر عطا فرما کر مرشدی کے سب حقوق ادا فرما دیتے ہیں اور طالب کا تزکیہ فرما کر معرفت حق تعالیٰ کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے بے حد مہربانی فرمائی کہ اپنی سب سے بڑی نعمت مرشد کامل اکمل کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس لیے میں التجا کرتا ہوں ان سے جنہوں نے ابھی تک اس میں اللہ ذات کی نعمت حاصل نہیں کی، وہ وقتی لذات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑو اور میرے مرشد کریم مجز اللہ الاقدس کے دستے مبارک میں پکڑی ہوئی رسی یعنی اس میں اللہ ذات کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ یہ وقت بہت غنیمت ہے اور زندگی بہت مختصر ہے۔ دائمی پچھتاوے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امانت اصل حالت میں نہ لٹانے کی ندامت سے بچو، اور جنہوں نے اس میں اللہ ذات کی دولت حاصل کر لی ہے اور میرے مرشد کریم مجز اللہ الاقدس کی صحبت اختیار کر لی ہے، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چون و چرا کی حیل و حجت سے بچو اور اپنے اندر سے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ اپنے اندر غور و فکر کرو۔ اب ہمارے پاس وقت ہے کہ اس زبانی غلامی کو عملی جامہ پہنایا جائے اور اس بات پر روزے روشن کی طرح یقین کر لیں کہ ہمارے مرشد کریم ہم سب سے سخت گیر محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری بلائی کے بہت ہی حریص ہیں، جیسا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شور شہر تے رحمت وسے جتھے باہو جالے ہو، باغ بانا دے بوٹے وانگو طالب نت سبالے ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، ایک اعلان نوٹ فرمائیے۔ آپ سب کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 14 اگست بروز ہفتہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس خانقاہ سلطان العاشقین میں تشریف نہیں لائیں گے، اور 15 اگست بروز اتوار محفل نور مصطفیٰ منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ 19 اگست 10 محرم الحرام 2021 بروز جمعرات یوم عاشور ہے، اس لیے 19 اگست 10 محرم کو محفل ذکر حسین منعقد ہوگی۔ تمام خواتین و حضرات سے شرکت کی اپیل ہے، اور 9 اور 10 محرم کو موبائل فون اور انٹرنیٹ بند ہونے کی اطلاع ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیے گا۔ قدیم ذات سونے رب دی، باقی ہر شے نے ہونا فانی، اس میں اللہ ذات سلطان العاشقین کو لو پا، زندگی 2 دن دی ہے جانی۔ یا ہو دا ورد پکا،
तसव्वुर विच रहे तेरे ज़ात रब्बानी सुल्तानुल आशिकीन मुर्शद जिन्ना पाया अल्लाह दी ज़ात विच ओ होन फ़ानी। अब मैं दुआए खैर के लिए दावत दूंगा जनाब प्रोफेसर सुल्तान मोहम्मद हाफिज़ हमादुर रहमान साहब से कि वो आएँ और दुआ कराएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह पाक इस बाबरकत महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और इस पाक बाबरकत महफ़िल में इस नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में जिसने भी शिरकत की ज़ाहरी तौर पर या माली तौर पर या जानी तौर पर या ऑनलाइन जिसने इस महफ़िल में शिरकत की, या अल्लाह पाक उन सब की शिरकत को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक इस पाक महफ़िल में शिरकत के सदक़े, इस पाक महफ़िल में की बरकत के सदक़े तमाम बे औलादों को औलाद अता फरमा, रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमा, हर एक की दिली मुराद को पूरा फरमा, तालिबान मौला को सिरात मुस्तकीम पर इस्तकामत अता फरमा, मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी हुजूरी अता फरमा। या अल्लाह ताला इस पाक महफ़िल की बरकत से तेरी बारगाह में सवाल करते हैं कि तमाम तहरीक दावत फ़क्र को पूरी दुनिया में फैला दे। या अल्लाह पाक सारी दुनिया का रुख इस मरकज़ फ़क्र की तरफ मोड़ दे। या अल्लाह पाक इस बबरकत महफ़िल के सदक़े तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि रंगीलपुर मस्जिद ज़हरा और खानका सुल्तानुल आशिकीन को हासिदीन के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक नज़र बद से महफूज फरमा। तहरीक दावत फ़क्र जो पूरी दुनिया में काम कर रही है, इस पैगाम को पूरी दुनिया में बेहतर तरीके से फैलाने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरा हाथी सोना मुर्शिद प्यारा, मेरा हाथी सोना मुर्शिद प्यारा, मेरे सिर ते तेरी रहमत दा साया। मेरा हाथी सोना मुर्शिद प्यारा, मेरा हाथी सोना मुर्शिद प्यारा, मेरे सिर ते तेरी रहमत दा साया। मेरा हाथी सोना मुर्शिद प्यारा, मेरा हाथी सोना मुर्शिद प्यारा, मेरे सिर ते तेरी रहमत दा साया। मेरा हाथी सोना।